السلام علیکم معزز ناظرین، افتخار احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے گوبھی کی درمیانی اور پچھیتی کاشت کے بارے میں۔ اس کی اگیتی کاشت کے بارے میں آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم وہ درمیانی اور پچھیتی گوبھی کی کاشت کے بارے میں وہ معلومات میں آپ کو فراہم کروں گا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے جب آپ نے گوبھی لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے موسم کی اپڈیٹ لے لینی ہے کہ اگلے 3 سے 4 ماہ موسم وہ کس طرح ہے، کیونکہ اس سال موسم وہ بہت خطرناک حد تک ٹمپریچر بڑھا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں موسم کو آپ لازمی دیکھیں۔ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اکتوبر میں گرد شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک سازی کا عمل رک جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم نومبر کی بات کریں اور دسمبر کی بات کریں، ٹھیک ہو گیا، تو پھر دھند کا پیریڈ آ جاتا ہے، اور اس طرح دسمبر وسط سے لے کر پھر فیبری مڈ تک وہ کوڑا پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو گوبھی کی اقسام لگانی ہے وہ یہ دیکھ کر لگانی ہے کہ کون سی گوبھی وہ کورے کو برداشت کر سکتی ہے، کون سی گوبھی وہ کلائمیٹ چینج کے اندر وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے۔ کم از کم آپ نے وہ گوبھی لگانی ہے جس کا پھول سفید ہو اور اس کے اوپر بر نہ ہے، موسمی اثرات کی وجہ سے اس کا رنگ چینج نہ ہو، تو وہ گوبھی مارکیٹ میں اچھا وہ ریٹ حاصل کرتی ہے۔ تو جس کے پتے وہ زیادہ ہوں، پھول پتوں کے اندر چھپا ہوا ہو، تو وہ گوبھی زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ گوبھی وہ ایک اہم وہ سبزی ہے، اور تقریباً اس کی کاشت وہ مڈ جون سے لے کر جولائی شروع تک وہ جاری رہتی ہے۔ تو معزز ناظرین، اب جو گوبھی لگنی ہے ستمبر سے لے کر مڈ جنوری تک، اس کے بارے میں وہ بات کروں گا۔ عموماً جو گوبھی ہوتی ہے اس کا جو اچھا ریٹ ملتا ہے وہ دسمبر اور جنوری والی گوبھی کا ریٹ اچھا ملتا ہے، یا پھر اگیتی کاشت جو سپٹمبر اینڈ میں آ جاتی ہے اس کا ریٹ بھی اچھا ملتا ہے۔ لیکن آج کل مارکیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو آپ مارکیٹ کی جانکاری لے کر پھر وہ گوبھی وہ کاشت کریں، اور کم از کم آپ نے وہ ورائٹی لگانی ہے جو آپ کے علاقے میں وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ نئی ورائٹی لگانے سے پہلے آپ نے اس کو پہلے چھوٹے سے رقبے پہ ٹیسٹ لازمی کرنا ہے۔ یہ پھول گوبھی وہ ایک اہم سبزی ہے جو تقریباً ہر گھر میں وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کی بات کریں کہ جو اس کا اپنا موسم چاہیے، کلائمیٹ چاہیے، اس کے لیے سرد آب و ہوا چاہیے۔ درجہ حرارت وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اس کے بیج کے اگاؤ کے لیے بہترین ہے، اور جب اس کا پھول بن رہا ہو تو اس وقت درجہ حرارت اس کو 20 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو اس کا ڈیولپمنٹ ہے پھول بڑھنے کی، موٹا ہونے کی، تو اس وقت درجہ حرارت وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ یہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کو برداشت کر لیتی ہے۔ اگر اس سے ٹیمپریچر اوپر ہو جائے تو پھر گوبھی کی کوالٹی اور اس کی پیداوار میں کمی آتی ہے، اور اس طرح سے اگر ٹیمپریچر وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جائے تو اس کی نشو و نما وہ رک جاتی ہے۔ جو درمیانی گوبھی ہے جو اب لگے گی ستمبر اکتوبر میں، وہ تقریباً 90 دن میں وہ تیار ہوگی۔ لیکن موسم اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی کاشت وہ پھر اس کی جو کٹائی وہ لیٹ ہو سکتی ہے، اور جو لیٹ لگتی ہے اپنا جا کے نومبر دسمبر میں، تو وہ پھر وہ کم از کم 4 ماہ لے جاتی ہے، 120 دن 125 دن لے جاتی ہے۔ یہ سارا جو کھیل ہے وہ ٹمپریچر کا ہوتا ہے، کیونکہ لو ٹمپریچر پہ نشو و نما رک جاتی ہے، ٹمپریچر اچھا ہو تو اس کی نشو و نما وہ جاری رہتی ہے۔ یہ ہر قسم کی زمین میں وہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن وہ زمین جس کی نکاسی آب وہ اچھا ہو، پانی نہ ٹھہرتا ہو، پانی جلد جذب ہو جاتا ہو، زمین زرخیز ہو، جس طرح لوم، کلے لوم، لومی سائل، سینڈی لوم سائل، تو ان پہ وہ بہت اچھا پرفارم کر جاتی ہے۔ ہلکے ریتلے رقبے اس کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے، کلراٹھے رقبے اور نمکین رقبے اور اس کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اب آ گئی ہے زمین کی تیاری۔ سب سے پہلے آپ نے زمین کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے، اور زمین اس طرح تیار کرنی ہے کہ اس کے اندر جڑی بوٹیاں نہ رہیں۔ 3 سے 4 مرتبہ آپ نے وہ ہل لگانا ہے، اور اس کے بعد اس میں اچھا خاصا نامیاتی مادہ تقریباً 6 سے 8 ٹرالی
کاشت سے 1 ماہ قبل آپ جو ہے وہ ڈال لیں گے تو زمین آپ کی نرم بھربھری ہو جائے گی، اور اس کے بعد زمین کو اچھی طرح تیار کرنے کے بعد روٹر لگانے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کھیلیاں یا بیڈ بنا لینے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم اس کی ورائٹی کی سلیکشن کے بات کریں گے کہ کون سی ورائٹی لگانی چاہیے۔ جو اب ورائٹی لگے گی اس میں بہت ساری ورائٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ہر کمپنی جو ہے اپنا سیڈ دے رہی ہے، جس میں رچنا سیڈ ہے، NTL ہے، رشید سنز ہیں، صدیق سنز ہیں، حاجی سنز ہیں، مہردین سنز ہیں، مدینہ سنز ہیں، ملن سیڈ ہے، گرین گولڈ ہے۔ بہت ساری کمپنیاں یہ جو ہے وہ سیڈ فراہم کرتی ہیں، لیکن آپ نے وہ بیج لگانا ہے جو پچھلے 3 سال سے بہت اچھی پیداوار دے رہا ہو اور موسمی حالات میں اس کا پھول جو ہے وہ خراب نہ ہوتا ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ 07 CF 585 اور اس کے بعد بیانکا، حاجی سنز جو ہے 85، اس کے بعد یہ بہت اچھی ورائٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نگینہ ہے، سنم ہے، سنو بال ہے، اور بھی بہت ساری ورائٹی جو ہیں وہ موجود ہیں، جو ہر علاقے کے حساب سے اور درمیانی اور پچھیتی کاشت کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف ہیں۔ تو یہ آپ انفارمیشن لے کے ان کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اس کا جو ہے وہ شرح بیج جو ہائبرڈ گوبھی ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ 100 گرام سے 120 گرام فی ایکڑ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے گوبھی لگانے سے پہلے اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کرنا ہے۔ اس کو جو ہے 1 کلو گرام جو ہے اپنا سیڈ جو ہوتا ہے اس کو 2 سے 3 گرام جو ہے وہ تھائفریٹ میتھائل لگایا جا سکتا ہے، یا 0.5 ml سے لے کر 1 ml امیڈاکلوپریڈ یا ٹیبوکونازول جو ہے یہ زہر جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بیج جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور درجہ حرارت اگر زیادہ ہو تو پھر بھی یہ جرمنیشن کر جاتا ہے۔ جی آپ بات کرتے ہیں اس کی وقت کاشت کی، کس کو کب لگانا چاہیے۔ معزز ناظرین، سپٹمبر میں درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہے، ابھی جو ہے 35 اور 36 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، اور رات کا بھی قدرے جو ہے وہ ٹمپریچر گرم ہے، تو آپ جو ہے اس کو مڈ سپٹمبر سے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ جو نئے کاشتکار ہیں وہ بھی بڑی توجہ سے، بڑی لگن سے اور اپنا ہوم ورک مکمل کر کے جو ہے وہ اس کو لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو نومبر میں اور اکتوبر میں اور دسمبر تک بیجے ہوئے لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو بہترین کاشت کا وقت ہے وہ اکتوبر ہی ہے۔ اکتوبر کاشتہ جو گوبھی ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مارکیٹ میں منافع بھی اچھا لیتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے درجہ حرارت تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور پھر جو حالات ہیں وہ سازگار ہو جاتے ہیں اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے۔ اب اس میں جو ہے وہ 2 طریقے چلتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ براہ راست بیج کی کھیت میں جو ہے وہ کاشت ہے کہ ڈائریکٹ اس کا چوپا لگایا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے بہت سکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اس کی توجہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سارا دار مدار جو ہے وہ ٹمپریچر پہ ہوتا ہے۔ اگر ٹمپریچر ہائی ہو جائے تو پھر جو ڈائریکٹ کاشت ہے، جو ڈائریکٹ چوپا لگایا جاتا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اس کی پنیری بہتر ہے یا اس کا جو ہے وہ چوپا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، بات ہوتی ہے ساری سکل کی۔ اگر آپ کے پاس سکل ہے، لیبر جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے، تو آپ چوپا لگا سکتے ہیں، لیکن چوپا لگانے کے لیے آپ کو جو ہے پورے ایکڑ میں آپ چوپا لگائیں گے، ایک تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی، اور دوسرا اس میں جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اگ گئیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے پودے لمبے ہو کے اور ایک طرف لیٹ جاتے ہیں، اور وہ کھیڑے کی بیماری لگ جاتی ہے، تو پھر جو ہے آپ کو اضافی اس کے لیے پانی لگانے پڑتے ہیں، اضافی آپ کو اس کے لیے گوڑیاں کرنی پڑتی ہیں، اضافی آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ فنجی سائڈ کے سپرے کرنے پڑتے ہیں۔ اور وہ کھیت جو جڑی بوٹیوں سے پاک ہو تو اس میں آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ چوپا لگا سکتے ہیں، لیکن تیار دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ ہونا ہے۔ پنیری والی جلدی تیار ہوتی ہے، کیونکہ جو پنیری سے منتقل ہوتی ہے وہ 7 سے 8 دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے پنیری، تو وہ پیریڈ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس میں نمبر آف پلانٹس جو ہیں آپ کے پورے ہو جاتے ہیں جو آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، اور آپ کو انشور ہوتا ہے کہ یہ پودے ہیں اس کی تعداد پوری ہے۔ تقریباً 1 ایکڑ میں جو ہے وہ 18 سے 22 ہزار اس کے جو ہے وہ پودے موجود ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس کی پنیری جو ہے وہ لگا لیں۔ پنیری جو ہے وہ آپ جو ہے 1 سے 2 مرلہ پہ اس کی پنیری جو ہے وہ لگ جائے گی، وہ کیاریں بھی بنا کے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے بیڈ کے اوپر بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پھر کیرا کر دیں بیج کا،
کھیل سے اپنا جو لین سے لین کا فاصلہ ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے تقریباً 6 انچ، اور سیٹ سے سیٹ کا جو فاصلہ ہے وہ 1 انچ، اور 1 انچ جو ہے وہ گہری آپ نے لینے لگانی ہے پنیری کاشت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس کو بیج کو پھر جو ہے وہ باریک گوبر کی کھاد سے ڈھانپ دیں، یا پھر چاولوں کی جو پھک ہوتی ہے اس سے آپ ڈھانپ سکتے ہیں، اور صبح شام میں اس کو پانی لگائیں۔ جب تک سیڈ نہیں اگتا تو اس کے وتر کا خیال کریں، اور 8 سے 10 دن کے اندر اس کا سیڈ جو ہے اگ آتا ہے، اور پنیری جو ہے وہ منتقلی کے قابل ہو جاتی ہے 25 سے 30 دن میں۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے نرسری لگانے کا۔ اور جو آپ نے نرسری لگانی ہے وہ اس کی آپ جو ہے اکتوبر میں اس کو پھر شفٹ کر سکتے ہیں، جو آپ سپٹمبر میں لگائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پنیری جو ہے وہ مرے نہ، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو ایک اہم مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پنیری کی نگہداشت کریں۔ آپ نے فی مرلہ جو ہے وہ 200 گرام نیچے ڈی اے پی ڈالنی ہے، اور تقریباً جو ہے آدھی مٹھی جو ہے وہ دانے دار زہر ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تقریباً 25 گرام آپ نے تھائفینیٹ میٹھائل ڈالنی ہے۔ تو اس سے آپ کی پنیری جو ہے وہ کھیڑے سے، اس کے بعد ڈمپنگ آف سے جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ اور آگے جو ہے مزید اس کے دوسرے پارٹ میں جو ہے میں اس کی دوسری جو کلچرل پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت شکریہ، والسلام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔